بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. مظفر ہاشمی حاضر اور پروگرام ہوائی ڈینگل. ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سیاسی اور فوجی قیادت ایک نقطے پر متفق نظر آتی ہے اور وہ ہے دہشت گردی کا خاتمہ ملک سے. اور یہ سانحہ پشاور کے بعد ایسا واقعہ ہوا ہے جس کے بعد پاکستان کی سیاسی جو تاریخ ہے وہ نئے سرے سے مرتب ہونے جا رہی ہے. اس کے رخ بدل گئے ہیں، اس کی پریورٹیز اور اس کے ٹرینڈز بدل چکے ہیں اور ایکشن پلان بن چکا ہے. اس ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایک خوش آئند بات ہے، سبھی اس سے خوش ہیں، پوری قوم خوش ہے اور متفق ہے کہ ایسا ہونا بھی چاہیے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج سے 3 مہینے پہلے جو سیاست پاکستان میں ہو رہی تھی، سیاسی جماعتیں جس قسم کے کام پاکستان میں کر رہی تھیں، حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا رہا تھا، پاکستان عوامی تحریک اور جناب عمران خان کی تحریک انصاف جس طرح وہ مظاہرے اور جلسے اور دھرنے جاری تھے، اس کے بعد اچانک یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ پاکستان کو کس طرح کہاں لے کے جائے گی، اس پر آج ہم بات کریں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کس رخ پر سوچ رہی ہیں اور جناب نواز شریف کو ایک موقع ملا ہے ریلیف سمجھیں کہ وہ کچھ کر سکیں، کچھ ڈلیور کر سکیں تاکہ اپنا عام آدمی کے سامنے آ سکیں اگلے الیکشن میں. تو آج ہم نے اپنے پروگرام میں ہم خوش قسمت ہیں کہ آج پارلیمنٹیرین ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 اور مختلف جماعتوں کے نمائندے ہیں. میرے پہلے مہمان ہیں جناب ماجد ظہور صاحب. ماجد ظہور صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبر آف پنجاب اسمبلی ہیں، MP ہیں، لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. میری دوسری مہمان ہے محترمہ ارم عظیم. ارم MQM سے ان کا تعلق MPA سندھ اسمبلی MQM کی سیٹ پہ ہیں. وہ یہاں بھی ہوتی ہیں اور پاکستان میں بھی ہوتی ہیں، بہت فعال کردار ادا کر رہی ہیں سیاست میں. بہت شکریہ ارم، آپ ہمارے پروگرام میں. تھینک یو فار انوائٹنگ می. میرے تیسرے مہمان ہیں جناب تسلیم صدیقی. تسلیم صدیقی پاکستان عوامی تحریک ہیوسٹن چیپٹر کے صدر ہیں، بہت فعال آدمی ہیں. یہاں کی جو سماجی اور سیاسی جو فضا ہے اس میں بہت متحرک آدمی ہے اور ابھی جب حال ہی میں انہیں یہاں کا صدر نامزد کیا گیا جناب ڈاکٹر طاہر القادری نے، میں بھی وہاں پہ موجود تھا. تو بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آج یہ پاکستان عوامی تحریک کو ریپرزینٹ کریں گے ہمارے پروگرام میں. ماجد صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا سانحہ پشاور، اس کے بعد پوری قوم متفق ہو گئی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا ایک قدم ہے؟ کیا یہ نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے یا آرمی کو کریڈٹ جاتا ہے؟ یہ دیکھیں کہ ویسے تو دہشت گردی کے بعد ساری قوم متفق ہوئی، دھرنا ختم ہو گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر دہشت گردی کا یہ واقعہ نہ بھی پیش آتا تو ساری قوم کو پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے. اچھا، پچھلے 65 سال سے ہم نے آپس میں لڑکے دیکھ لیے، ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پھاڑے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ فوج آئی ہے اور ہم پھر 10 سال کے لیے پیچھے چلے جاتے ہیں. اب یہ ایک دہشت گردی کا جو پشاور میں واقعہ پیش آیا، اس کے بعد ساری پارٹیاں، تحریک انصاف، MQM، جتنی بھی پارٹیاں تھیں، یہ ایک پیج پر آ گئی ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ پورے ملک اور ساری قوم کو ہوگا. اور اس سے نہ صرف یہ جو دہشت گردی کا جو ناسور ہے یہ بھی ختم ہوگا اور پاکستان کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی نصیب ہوگی، جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے ایک ریلیف دیا ہے نواز شریف کو؟ نہیں، دیکھیں یہ ریلیف تو نواز شریف کو ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ یار ریلیف دوسری جماعتوں کو بھی ملا ہے، عمران خان کو بھی ملا ہے اور سب کو ملا. عمران خان صاحب بھی چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو بند گلی میں وہ لے گئے تھے وہاں سے واپس نکلیں، اور اس سے پہلے وہ بار بار یہ تکرار کر رہے تھے کہ آپ گورنمنٹ بیٹھے ہمارے ساتھ اور ہمارے مطالبات کو مانیں. انہیں بھی ریلیف ملا ہے، گورنمنٹ کو بھی ملا ہے، سب کو ملا ہے، اور اصل ریلیف ملا ہے پاکستان کو ریلیف ملا ہے. اور اس بات کو ساری پارٹیوں کو سمجھنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور اب کبھی ہم جب یہ سنتے ہیں جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بات پہ اعتراض کر دیا اور MQM جو ہے وہ اس بات پہ، اب اس ماحول سے باہر نکلیں. یہ تمام پارٹیوں کو چاہیے کہ یہ جو ماحول قائم کیا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہمیں موقع ملا ہے، اس کے اوپر قائم رہیں، سارے ایک پیج پر رہیں اور ایک ہی ایجنڈا ہو کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے اور پاکستان کو معاشی طور پر ترقی دینی ہے، اور اس کے لیے جو پرسنل ایجنڈاز ہیں ان کو ختم کر دینا. بالکل ٹھیک ہے. ارم یہ بتائیے آپ اس سینیریو کو کیسے دیکھتی ہیں؟ وہ جو تبدیلی آئی اچانک، یعنی جو معصوم بچے وہاں پہ شہید کر دیے گئے، کیا ان کے خون
پہ ہم دیکھیے بڑی دکھ کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایسے سانحے کے بعد ہم لوگ ایک پیج پہ آئیں. کیا ہمیں سانحہ چاہیے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سانحہ ہوا بہت بڑا, لیکن اس سے پہلے کے سانحے بھی بہت بڑے تھے, بہت بڑے تھے, جس میں آرمی کے اوپر حملے, گلے کاٹے گئے, ہم نے ایسی فوٹیجز دیکھی, ہم نے بہت کچھ کر. لیکن اور ایک لیڈر تھا جو کہ تھا الطاف حسین, جو بار بار چیخ کے بول رہا تھا کہ اس کو دیکھا جائے, اس پہ ایک ہو جائیں, اس کے اوپر عمل کیا جائے, ان کے اوپر ایکشن کیا جائے, لیکن کوئی نہیں کر رہا تھا. جب سوات آپریشن ہوا تب بھی ایم کیو ایم, جبکہ وہ پارٹی گورنمنٹ میں تھی, اس کے باوجود انہوں نے اس کا ساتھ دیا, اور ہم سب مل کے ہم لوگوں نے آپریشن کے لیے یس بولا. اور پھر جب کراچی میں تھوڑی سی نظر آئی ان کی دہشت گردی, تو بھی یہ بات کی, لیکن ہر کوئی ڈینائی کرتا رہا, ہر کوئی مذاق اڑاتا رہا. لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور اس پہ ہم بیٹھے ہیں. لیکن اب کتنے دن ہو گئے اس ساری بات کو, لیکن آج تک ہم ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہمارا اصلی دشمن ہے کون. کیوں نہیں ہم کھل کے ان کا نام لیتے, کیوں نہیں ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے بیانات کو سیریسلی کیوں نہیں لیا گیا پہلے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا جو مین بڑی پارٹیز ہیں کہ وہ اس کو کیوں مذاق سمجھتے رہے, اور آج وہ اس بات پہ آمادہ کیوں ہے کہ ہاں وہ الطاف حسین نے صحیح بات بولی تھی, ہاں وہ اس نے اتنے پہلے اس چیز کی نشاندہی کی تھی. تو پھر اگر وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے اور وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے, تو ہر پولیٹیکل لیڈر کی بات کو سیریس لینا چاہیے, اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. آج داعش کے ISI کے نشانات ہمیں نظر آ رہے ہیں, لیکن اس پہ بھی ابھی تک یہ دیکھیے, TTP کو آپ بین کر دیں گے تو داعش آ جائے گا. تو آپ کھل کے کہیں, ان کا نام لیں, جیش محمد کا نام لیں, سب کا نام لیں جو ہیں یہ پارٹیز انوالوڈ, اور ان لوگوں کا بھی نام لیں جو منافق ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیکل ایجنڈاز لے کے اور اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. کھل کے نام لیں, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں سب کو ایک ہونا ہے. کیا ڈر تھا؟ بالکل, اور آج بھی ہے. آج بھی آپ دیکھیے اپولوجسٹ نظر آ رہے ہیں, سیاسی قیادت میں ڈر تھا ڈیفینیٹلی. آج بھی اپولوجسٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں, چاہے ان کی پارٹی ہوگی, اگر وہ اپنے کو لبرل بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے, تو کچھ لوگ اپولوجسٹ نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں اگر وہ لبرل اور ماڈریٹ کی بات کرتے تو ان میں بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن اصلی جو نظر آ رہے ہیں وہ کھل کے بولیں کہ وہ جماعت اسلامی میں ہیں, وہ کھل کے بولیں کہ وہ کیوں ان کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو اٹ ہیز ٹو کم اوپنلی. اگر ہم سیریس ہیں اپنے کام پہ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے اور یہ ساری چیزیں کرنے سے پاکستان کی بقا, پاکستان کو ایک اچھی بوسٹ ملے گی, تو میں سمجھتی ہوں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. تسلیم صاحب, آپ کی جماعت نے تو دھرنا دیا ہوا تھا, اور آپ کا دھرنا اس وقت ختم ہوا جب یہ واقعہ نہیں ہوا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا دھرنا کا جواز تو چلے ہم نہیں پوچھنا چاہتے کیوں ختم کیا, انتخابی سیاست میں آگے وٹ ایور جو ریزنز تھیں, لیکن اب صورتحال مختلف ہے. طاہر القادری صاحب, یہ آپ کی جماعت کیا سوچ رہی ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں پر, اور یہ ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے, اس کی آپ سب کو مبارکباد. بات یہ ہے کہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آپ نے ایک سوال ابھی کیا تھا نواز شریف صاحب سے کے متعلق. اگر نواز شریف صاحب نے کوئی اس کا کریڈٹ لینا ہے اس کو شروع کرنے کا, تو انہیں چاہیے تھا آج سے 18 مہینے پہلے, 2 سال پہلے, جب فوج بھی, عوام بھی, دوسری کچھ سیاسی جماعتیں بھی اس بات پر واویلا مچا رہی تھیں کہ اس کے لیے جو ہے کچھ کریں, تو اس میں وہ پس و پیش سے کام لے رہے تھے, اور ان میں لگتا یہ تھا, آج تک یہ لگ رہا ہے کہ ان میں ڈیسیجن میکنگ کی جو پاور ہے وہ ان کی ختم ہو چکی ہے. ختم ہو چکی ہے. جی, وہ آپ یہ دیکھیں, جب سے وہ سعودی عرب گئے اور وہ جلا وطنی, اس کا ان پہ بہت سائیکولوجیکلی اثر ہوا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑا چھانک پھونک کر کے چل رہے ہیں, اپنے سائے سے بھی خوف زدہ معلوم دیتے ہیں. ان کی اگر آپ گورنرز کو دیکھیں تو اپوائنٹمنٹس دیکھیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کس کو اپوائنٹ کیا جائے, کس کو فلانی پوزیشن دی جائے.
तो बहुत उनकी हालत जो है वो पहले जैसी पावरफुल नहीं लेकिन रही। एक तस्वीर ये बताएं, एक तो डिसीजन ना लेना, जी जी जी, एक है डिसीजन बदलते रहना अचानक, नहीं, जैसे तारुक पहले- कादरी साहब ने अचानक बदल पहले दिया, इसी पर आ जाएं, अचानक धरना पहले दे आप दिया, इसी पे- अचानक पहले इसी पे आ जाएं। आप ये देखिए कि इसमें देखें नवाज शरीफ साहब का अकेले का कसूर नहीं है, या एक सियासी पार्टी का कसूर नहीं है, इसमें मीडिया ने उतना ही नेगेटिव किरदार अदा किया है जितना कि किसी सियासी जमात ने। अच्छा। अगर आप देखें लाल मस्जिद से इसे शुरू करें, जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या वो गलत कदम उठाया था? आज आप मुझे इसका जवाब दीजिए। आज अब वही मीडिया जो उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहा था, आज वही मीडिया चेंज हो गया, और वो कहते, बल्कि बाज़ ये कहते हैं कि जी उन्होंने डिसीजन लेट लिया। मैं आपको इस वाक़े की मुनासबत से एक वाक़या बताना चाहूँगा। वैक्यो का आपको वाक़या नहीं यहाँ अमेरिका का भूलना चाहिए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है यहाँ पर, आप मानते हैं ना इस बात को? वैको में 1993 में बिल्कुल लाल मस्जिद का सिमिलर केस हुआ। सिमिलर एक रिलीजियस कल्ट थी, उन्होंने एक घर में लाल मस्जिद की तरह असला रखा हुआ था या जो कुछ भी था, उसका FBI गई, पुलिस गई, उनको शिकायतें थी कि यहाँ पर असला है, यहाँ पर बच्चे रख के उनको ज़बरदस्ती उनके साथ गलत सलूक किया जाता है। तो पुलिस जा कर के और FBI जा कर के सर्च करना चाहती थी, उन्होंने नहीं सर्च करने दिया। जब FBI ने उसके गिर्द घेरा डाला तो वहाँ से ऊपर से फायरिंग हुई अंदर से। मैं मुख्तसरन, टाइम कम है इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये वाक़या सोचने के से ताल्लुक़ रखता है, और आप इसकी मुनासबत देखिए। FBI ने फ़ौरन अपने जो भी कमांडिंग ऑफिसर था, प्रेसिडेंट को नहीं कॉल किया उन्होंने जो भी वहाँ उनका अपना ऑफिसर था उसको कॉल किया, और उसको कॉल करके बताया कि भाई ये हालात हैं और हम एक्शन लेने चाह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल से इजाज़त ली गई, टेलीफोनिक, विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन 1 आवर पुलिस और FBI और टैंक्स आ गए वहाँ पर। उन्होंने 30 मिनट का अल्टीमेटम दिया उन्हें कि हथियार गिरा करके बाहर आ जाएं। 30 मिनट्स आप बाहर निकलें, और जितने बच्चे अगर 30 मिनट के बाद अगर नहीं निकलेंगे, उसके बाद उन्होंने न सिर्फ ये कि अटैक किया, बल्कि टैंकों से दीवारें तोड़ दी, तोड़ करके अंदर गए। वही एक्शन, एग्जैक्टली वो एक्शन है। अब आप देखिए कि इसमें कितने बच्चे ये शोर मचाते रहे, ये टैक्स यहाँ पर बहुत से जो मुखालफिन थे कि जी इतने बच्चे जो हैं, इसमें बाकायदा उसमें 80 लोगों की मरे उसमें, और उसमें ज़्यादातर बच्चे थे क्योंकि बहुत से भाग गए। लेकिन वो ऑपरेशन जरूरी था आपके ख्याल? लेकिन देखिए लाल मस्जिद का सिमिलर ऑपरेशन था, क्या वही हालात नहीं थे वहाँ पर? लेकिन हमारे मीडिया ने उसको इतना नेगेट किया और इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया कि उससे तक़वियत हासिल हुई किस तबके को? यही टेररिस्टों को, कि देखिए हमारे साथ तो पब्लिक भी है और हमारे साथ ये मीडिया भी पूरा का पूरा खड़ा हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, इन्होंने ये जो मस्जिद का भी जिक्र करा है, ये अगर पढ़ रहे होंगे आप थोड़े दिन पहले भी न्यूज़ के, एक बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी ने वहाँ मुजाहरा किया और विजिल रखा। उस विजिल में उन लोगों ने लिटरली बनिस्बत वहाँ थ्रेट्स उनको आई गई, और अभी परसों कल की बात है, उन्होंने सलमान तासीर के लिए एक विजिल रखा जहाँ पर उन्होंने उनको घुस के आए हैं और मार पीट किया है। तो ये कौन उनको अलाउ कर रहा है? तो मैं तो पंजाब गवर्नमेंट से ही बात करूँगी कि ये कैसे वो आ गए, एक सिविल सोसाइटी जो कोई गन्स नहीं थी उनके पास, कोई ऐसी चीज़। और जो लाल मस्जिद पे हुआ कि जिस लड़के ने ये किया, मैं बिल्कुल उससे इन टच हूँ, और हमें ये पता चला कि उसको थ्रेट्स आए और फजलुल्लाह का मैसेज आया, और वो फजलुल्लाह के मैसेज को चेक कराया गया तो वो ऑथेंटिक था, और उसने साफ उसको थ्रेट की कि तुम यहाँ से हट जाओ। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो लाल मस्जिद के खतीब हैं, जो उनको तो मौलाना कहते हुए भी शर्म आती है, तो उन्होंने वहाँ पर ये इसको मतलब उन्होंने ये जो सानिया हुआ उसके लिए उन्होंने बनिस्बत एक कंडेम करते, उन्होंने कंडेम नहीं किया, उन्होंने कहा ये रिएक्शन था, और फिर बाद में अपने को वो ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने गलत बोला। लेकिन देखिए एक मौलवी साहब हैं जो रियासत की आंखों में आंखें डाल के ये बात कह रहे हैं, उसके बावजूद उन पे एक्शन नहीं हुआ, उसके बावजूद। तो जो प्रीवियस था वो तो अभी प्रेजेंट में भी मौजूद है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। रियासत ये वैसे एक अजीब है, तजाद है कि एक तरफ हुकूमत जो है वो इस तुली हुई है इस काम को ख़त्म करने के लिए, और दूसरी तरफ
اس کو وہ سرکاری بھی ہے, سرکاری خطیب بھی ہے اور کچھ بھی کر رہی, یعنی وہ جو ان ایکشن ہے, وہ جو سست ڈیسیژن نہ لینے والا, ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور وہ اس وقت مفرور ہیں. ٹھیک ہے, مولانا صاحب عبدالعزیز مفرور ہیں یا مفرور کرا دیا گیا؟ میرا خیال ہے کہ مفرور ہے. مفرور ہے, مفرور ہے. اچھا. اور ابھی نہیں جی, انہوں نے ہیومن شیلڈ کے طور پہ عورتوں کو, بچوں کو آگے کیا ہوا ہے اور وہ اندر ہی ہیں, وہ بالکل اندر ہیں, وہ کہیں مفرور نہیں. انہوں نے تو سر یہاں تک کہا ہے, ان کا بیان یہ ہے کہ مجھے گرفتار کر سکتے ہو تو گرفتار کرو, میں یہیں پر موجود ہوں. انہوں نے تھریٹ دیا ہے کہ ہم آئے تو دیکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم دوسرے ایشوز, نہیں یہ ایشوز ریلیٹڈ نہیں, یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے, پاکستان کی بات. ہاں پاکستان کی بات ہے. اگر کسی نے کوئی ایک جملہ کو سینٹینس ادا کیا ہے تو پوری سیول سوسائٹی نے, پوری پاکستان نے اسے کنڈیم کیا ہے, اور وہ بھی مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے نہیں کنڈیم کرتے ہیں یا ان کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے, وہ اس لیے نکلے ہیں کہ پوری سول سوسائٹی اور قوم سب نے نے کہا کہا ہے ہے نا, اس لیے. اور میرا خیال ہے اب آپ یہ بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی کہ آپ کی قیادت نے تو بہت عرصہ پہلے یہ کہہ دیا تھا, ادھر وہ کہہ رہے ہیں جی طاہر القادری صاحب. اب یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے, آپ کی باتوں کو سیریس کیوں لیا گیا, تو یہ ساری پاکستانی قوم ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ قوم کے لیڈر ہیں, پاکستان آئے 25 سال سے الطاف حسین صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر سے فرمان جاری کرتے ہیں, باہر سے تقاریر, تو یہ سارے جہاں یہ جتنے لوگ پاکستان میں ہیں انہیں تھریٹس نہیں ہیں, ہاں نہیں ان پہ ان کو جتنے لیڈر ہیں تھریٹس نہیں ہیں. اگر آپ یہ ڈیفینڈ نہیں کرتا, لیکن میں ایک بات ضرور یہاں کہوں گا, بات کو سیریس یہ نہ کہا کریں کہ الطاف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے الطاف صاحب کی طرح, دیکھیے الطاف صاحب کی طرح بہت سے لیڈر دنیا کے ملکوں میں باہر جا کر کے بیٹھے, اور وہ قادری صاحب ہی بیٹھے باہر, تو نہیں باہر بیٹھنے سے کچھ نہیں, باہر بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے, باہر بیٹھنے سے, لیکن میری بات سنیں, دیکھیے اچھا میری بات سنیں, رول تو وہ وہاں بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں, تو وہاں آپ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی طرح وہاں آپ پیسے کماتے ہیں اور باہر. ہم تو آج تک یہ کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی وہ پورے ایکولی پاکستانی ہیں. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. ویسے یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ باہر رہتے ہیں افراد زیادہ کینیڈا میں بیٹھتے ہیں اور پھر واپس آ کے ایک دم انہیں انقلاب یاد. دیکھیے ان کے لیڈر تو اس لیے واپس آتے ہیں, میری بات سنیں, ان کے لیڈر تو اس لیے واپس آتے ہیں کہ ان کو بننا تھا کچھ نہ کچھ. ہمارے لیڈر کو تو کچھ نہیں بننا, ہمارے لیڈر کو تو کچھ بننا ہی نہیں ہے. گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, دوبارہ آتے ہیں.